ماحول انسانی صحت کے لیے ضروری ہے کیونکہ انسان اسی ماحول میں پروان چڑھتا ہے اور زندگی کے مراحل طے کرتا ہے۔ لیکن آج اگر ہم ایک نظر اپنے ماحول پر ڈالیں تو انسان خود آج اپنے لیے بیماریوں کا سامان کر رہا ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت آج ہمارے ماحول میں پیدا ہونے والی منفی تبدیلیاں ہیں۔ موجودہ دور پہلے ہی طرح طرح کی بیماریوں اور مسائل سے بھرا پڑا ہے۔ ان میں سے بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن کا حل نکالنا انسان کے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ زمین پر اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ گلوبل وارمنگ ہے، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ زمین پر موجود ایک بہت بڑی تعداد میں گاڑیوں اور فیکٹریوں کا ہونا، ان سے نکلنے والے مضر صحت دھواں اور ان کے فاضل مادے، اس کے علاوہ درختوں کا بڑے پیمانے پر کٹاؤ اور فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار کا زیادہ ہونا، ان سب نے آج زمین کے ماحول کو انسانوں کے لیے ہی خطرناک بنا دیا ہے۔ سورج کی جو شعاعیں پہلے زمین کی فضا میں موجود اوزون لیئر سے ٹکرانے کے بعد واپس پلٹ جاتی تھیں، آج وہی خطرناک شعاعیں اوزون تہہ کے نہ ہونے کی وجہ سے زمین کی سطح تک پہنچ جاتی ہیں، جس سے زمین کا درجہ حرارت حیران کن حد تک بڑھ رہا ہے۔ دنیا بھر میں موجود تقریباً 17 ممالک کی ریسرچ ٹیم کے مطابق گلوبل وارمنگ دنیا بھر میں کی گئی پریڈکشن سے 2 گنا زیادہ ہو سکتی ہے، اور مستقبل میں درجہ حرارت اگر 2 ڈگری سینٹی گریڈ بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو سطح سمندر بھی 6 میٹر یعنی 18 فٹ تک بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے ساحل سمندر پر مشہور شہروں کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ نیچر آف جیو سائنس میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے 3.5 ملین سالوں میں زمین میں 0.5 سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا اضافہ ہوا ہے، مگر 19ویں صدی کے بعد جب انڈسٹریز لگنے کی شروعات ہوئی اور ایک بہت بڑی تعداد میں فیکٹریاں بنائی گئیں، جس کی وجہ سے پچھلے 100 سالوں میں دنیا بھر کے درجہ حرارت میں تقریباً 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زمین کے بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا اضافہ پچھلے 100 سالوں میں ریکارڈ کیا گیا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق 21ویں صدی کے آخر تک اس درجہ حرارت میں تقریباً 2 ڈگری سینٹی گریڈ کا مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ درجہ حرارت میں اس قدر تیزی سے اضافے کی وجہ سے زمین پر موجود برف کے گلیشیئرز پگھلنا شروع ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے مستقبل میں سطح سمندر مزید بلند ہوگی اور عنقریب دنیا کے بڑے بڑے صحرائی علاقے مثلاً صحارا ڈیزرٹ وغیرہ پانی کی فراوانی کی وجہ سے ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ پچھلے چند سالوں میں دبئی اور سعودی عرب جیسے ممالک کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سرسبز بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بارشوں کا سلسلہ بھی اب چونکہ سرزمین عرب میں شروع ہو چکا ہے تو یہ بھی سرزمین عرب کو سرسبز بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کے سمندروں میں موجود پانی میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے عنقریب عرب کی زمین سرسبز ہو جائے گی۔ جہاں ایک طرف سطح سمندر سے قریب علاقے سرسبز و شاداب ہوں گے، وہیں دوسری طرف سطح سمندر سے بلند علاقے پانی کی کمی کا شکار ہوں گے، اور اس کے بعد وہ علاقے بنجر ہو جائیں گے، کیونکہ درجہ حرارت میں اضافے سے پہاڑوں پر موجود برف کے گلیشیئرز بہت تیزی سے پگھلنا شروع ہو جائیں گے، اور سردی کے موسم میں کم برف پڑنے کی وجہ سے پانی زیادہ دیر تک پہاڑوں پر برف کی صورت میں سٹوک نہیں ہو پائے گا اور جلد ہی دریاؤں کی صورت میں بہہ جائے گا، جس کی وجہ سے دریاؤں اور ندی نالوں کا پانی گرمی کے ابتدائی دنوں میں ہی خشک ہو جائے گا، اور اس طرح گرمیوں میں پانی کی قلت کی وجہ سے بہت سے علاقے بنجر ہو جائیں گے۔ دنیا کے زیادہ تر ترقی یافتہ شہر سطح سمندر کے قریب ہی آباد ہیں، اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے انہی شہروں کو سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے، لیکن گلوبل وارمنگ کا یہ خطرہ ان تمام شہروں کے ڈوب جانے سے بھی بڑا خطرہ ہے۔ دنیا بھر کے درجہ حرارت میں اتنی تیزی سے اضافے کی بڑی وجہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج ہے، جس کی بڑی وجہ گاڑیوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت انڈسٹریز اور دیگر پولیوشن کی وجہ سے ہوا میں اتنی کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج ہو چکا ہے کہ اگر ہم آج کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو مکمل طور پر روک دیں تو اس دنیا کے درجہ حرارت کو دوبارہ توازن میں آتے آتے کئی صدیاں لگ جائیں گی۔ یہ تمام پیش گوئیاں ہمارے آنے والے وقت کی عکاسی کرتی ہیں اور ہمیں گلوبل وارمنگ جیسے خطرات کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔
آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے تمام ممالک ایک ساتھ مل کر گلوبل وارمنگ جیسے خطرناک مسئلے سے نمٹنے کے لیے کوئی حکمت عملی بنائیں اور اس درپیش خطرے سے دنیا کی حفاظت کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خطرہ ہمیں حل نہ ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اب میں آپ سے ملوں گا ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔